الرحمن الرحیم تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیوز و برکات وصیت سے ہم سب خصوصاً معلومات ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ توحید کی اور رسالت کی جس بھی بندے کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ بندہ اللہ کے بارگاہ میں مبارک ہو جاتا ہے۔ توحید اور رسالت اور رسالت میں بھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شرف ہے جس شرف کو قرآن پاک نے پارہ نمبر 4 کی آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ، تم بہتر امت۔ مخلوقات تو اللہ پاک نے، امت تو اللہ پاک نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک رکھا، لیکن کسی بھی امت کو خیر اور برکت کے پہلو سے یاد نہیں ہے۔ رسالت محمدی کی وہ عظیم سعادت ہے نسبت کے حوالے سے کہ یہ شرف اگر پتھر کو حاصل ہو گیا ہے تو آج بھی وہ صاحب دیدار بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کی بعثت سے پہلے خود آقا فرماتے ہیں، انی لاعرف حجرا بمکہ قبل ان ابعث وسلم علیہ، کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو اس وقت سے جانتا ہوں کہ ابھی میں بھیجا نہیں گیا ہوں، میرے اوپر وہ سلام پڑتا ہے۔ جس بھی بے جان کو جب رسالت محمدی اور یہ شرف نسبت محمدی حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز متبرک اور بابرکت ہو جائے۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا فیوز و برکات وصیت، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ بات ہے جو قرآن اور حدیث پاک کی آئینہ دار ہے۔ غوث پاک کو توحید اور رسالت سے وہ نسبت حاصل ہے عبد القادر جیلانی کو کہ آپ خود انہی کی زبانی اگر سنیں گے تو پھر یہ بات بڑی اوتھینٹک ہوگی۔ ان کی عظیم الشان کتاب تفسیر الجیلانی جو 6 عربی جلدوں میں بیروت اور لبنان سے چھپ کر کے انڈیا میں مخصوص لوگوں کے پاس موجود ہے جو عربی نہ ہے، کیونکہ عربی بھی اتنی معرفت بھری عربی ہے غوث پاک کی کہ اگر واقعی ڈکشنری میں تلاشیں گے تو نہیں ملے گی، محبت سے پڑھیں گے تو مل جائے گی۔ اس کا اتنی بحر معرفت میں غوطہ زن ہو کر کے شریعت کی بنیاد، طریقت کا عظیم شاہکار اور معرفت کی زبردست خوشبو اور حقیقت کی عظیم دنیا ان کی پوری تفسیر میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ آپ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی، اس سے پہلے ایک آیت بتاؤں، سورہ حشر کی آیت کریمہ، یہ محفل درسگاہی محفل ہے، دل سے جلوس کی محفل ہے۔ اللہ پاک سورہ حشر میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فاتحہ کی آیت بڑی مشہور ہے، لا یستوی اصحاب النار۔ تو غوث پاک اس تفسیر میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں مقتضی ایمانکم، عربی کا جملہ سنیں، مقتضی ایمانکم، اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ہے ایسی توحید کسی کے پاس؟ آج ہم اپنے مریدوں کا تصور اور پہلو اگر ہم دیکھ لیں تو تمہاری بیعت اور تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیر سے توبہ کرو، لیکن اللہ پاک کی عظیم الشان سچے کی توحید کو دیکھیے اور امت کو اور اپنے خاص چاہنے والوں کو جو درس توحید دے رہے ہیں، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
وہ فرماتے ہیں کل نفس من النفوس المجبولہ علی الفطرۃ، کہ جتنے بھی پیدا ہوئے، جتنے بھی نفس جسے جان کہا جا سکتا ہے، ہر جان کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا اپنے آخرت کے خیال میں کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنْ دَخَرَ اے ماں قدمت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ کیا اس نے آگے کے لیے اور آخرت کے لیے کیا اس نے ذخیرہ کی ہے، کیا اس نے بچایا ہے، کیا اس نے رکھا ہے۔ اس میں ایک نقطہ محسوس کریں نہیں، یعنی آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن عمل کر کے اس نیک عمل کو بچانے کی بھی سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ آپ نے کتنے نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن یہ نیک عمل بچانے کی فکر بتاؤ۔ جیسے آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد گھر گئے تو گھر میں بھی پیار کا ماحول، گھر میں بھی شریعت کا ماحول، گھر میں بھی اسلام کا ماحول، گھر میں بھی حسن سیرت کا ماحول اگر قائم ہو تو سمجھیے آپ عمل کو بچا رہے ہیں۔ اور اگر گھر جاتے ہی بہو کو ڈانٹ رہے ہیں، گھر جاتے ہی لڑائی کر رہے ہیں، گھر جاتے ہی جھگڑے کر رہے ہیں، سمجھیے آپ کا پچھلا عمل برباد۔ غوث پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے لوگوں نیک عمل کرنا آسان ہے، کیے ہوئے عمل کو بچانا بہت مشکل ہے۔ غوث پاک کی توحید سب کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد مانے آنے والا یعنی آخرت کے لیے تم کیا تیاری کیے ہو اس پر ہے، چاہیے کہ سب جان اس پر خصوصی نگاہ رکھے۔ سال میں صرف ایک دن فاتحہ جلسے جلوس نظر نیاز کر لینے کا نام غوثیت نہیں۔ درس توحید کی سب سے عظیم بنیادی چیز کا نام غوثیت ہے۔ اللہ کے اس جلیل القدر بندے اور ایسے عظیم الشان علمبردار توحید کا نام ہے کہ ان سے پہلے صحابہ اور تابعین کے بعد، صحابہ اور تابعین کے بعد اور ان کے بعد میں جتنے بھی آنے والے بندے ہوں گے سب ولایت کی بھیک انہی کے در سے ملے گی۔ صحابہ اور تابعین کو چھوڑ کر سارے ولیوں میں مقام اولیت حاصل ہے غوث اعظم۔ کس بنیاد پر حاصل؟ توحید کی بنیاد پر حاصل، رسالت کی بنیاد پر حاصل۔ ان کی رسالت کو آپ دیکھیں کیسی رسالت کو بچا رہے ہیں۔ آج امت میں رسالت محمدی اور آخری نبی کے حوالے سے بہت تحفظ ختم نبوت کے پیغامات کو، مگر میں دیکھتا ہوں کہیں پر بھی غوث پاک کے حوالے نہیں، کہیں پر بھی عبد القادر کے حوالے نہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج اگر آپ اسلاف کو نہیں مانیں گے تو مرنے کے بعد آپ کو کون مانے گا؟ آپ نہیں اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو مانیں گے تو آپ جب انتقال کریں گے تو آپ کی نسلیں آپ کو کیسے بیس مانیں گی؟ آپ کو اپنے محبوب اللہ کے محبوب بندوں کو جو ان کے انڈیکس ہیں ان کو ماننا ہوگا، ان کو قبول کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ ان انڈیکس پہ آ سکتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، کما تدین و تدان، جیسا آپ کرو گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ وہ محبوب اور مقبول بندے تحفظ ختم نبوت کے لیے کتابیں دیکھی، میں نے ہزاروں کتابیں دیکھی، عبد القادر کا کہیں حوالہ نہیں۔ ایک شعر آپ کو سناؤں اور تحفظ ختم نبوت میں قادریت کیا ہے، درس توحید کیا ہے، غوث اعظم کی طرف سے فرماتے ہیں میں نے وہاں قدم رکھا ہے، توجہ دیجیے، وہاں قدم رکھا ہے جہاں جہاں میرے نانا نے رکھا، لیکن سنو میں نبی نہیں۔ جملے میں غور کریں، ختم نبوت کا عقیدہ محسوس کریں آپ کہ عظمت و برتری ساری بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں۔ دیگر اولیاء کرام کوئی ابراہیم کے قدم پر، موسیٰ کے قدم پر، عیسیٰ کے قدم پر ہوا کرتے ہیں، میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں۔ مجھ میں اور نانا میں دیکھیں توجہ دیگر لطیف فرق یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہے اور آخر الزمان نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تحفظ ختم نبوت میں بزرگوں کے کیا کارنامے ہیں، آپ کارنامہ بتانا چاہتے ہو، آپ کارنامہ بتاؤ گے، کتابوں کی شکل دو گے تو آنے والی نسلوں سے پڑھنے کی امید ہی تو رکھو گے تو آپ بتائی ہوئی باتوں کو اگر نہیں قبول کرو گے تو آپ کی بھی باتوں کو قبول نہیں کیا جائے۔ آپ سمجھئے کہ عبد القادر کا اسٹیٹس توحید کی دنیا میں کیا ہے، غوث اعظم کا مقام رسالت کی دنیا میں کیا ہے، توحید کا مقام۔ آگے دیکھیے یہ سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اے لوگوں ان غافلوں کی طرح مت ہونا۔ اللہ پاک نے تو فرمایا ان کی طرح مت ہونا، لیکن غوث فرماتے ہیں کہ اے الغافلین الذین نسوا ذکر اللہ، ان غافلوں کی طرح نہ ہونا جس نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر دیا۔ فانساہم، تو اللہ نے انہیں غفلت کی دنیا میں، غفلت کی بلا میں مبتلا کر دیا۔ غوث فرماتے ہیں
یہ سب تفسیر جیلانی کے حوالے سے اور تعلیم جیلانی کے حوالے سے آپ سنیں۔ ہر مسجد میں اگر تفسیر جیلانی شروع ہو جائے تو میں کہتا ہوں کوئی بدعقیدگی آئے گی نہیں، کیونکہ توحید اور رسالت جب کھٹ ہو جائے گی تو یہاں ڈیوائڈ کہاں سے پیدا ہوگا، تفریق کہاں سے پیدا ہوگی؟ کیا بات، یہی تو ہے توحید اور رسالت ہی ایک ایسا جملہ ہے، بولو نہیں کہ کلمہ کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ پریکٹیکلی طور پر، لیکن جنہوں نے اتحاد کا کارنامہ انجام دیا ہے ان کو سلیبس میں داخل کرو، اتحاد آٹومیٹک ہوتا ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے خدا کی قسم ان کی ہسٹری آف لائف کو دیکھیے، کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا، یہ عبد القادر خان۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے مریدوں سے کچھ لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تاریخ میں یہاں تک آئی ہوئی باتیں کہ 11 کا جو عرف ہے، 11 کی جو عرفیت ہے، وجہ کیا ہے، مرید اگر پیش کرتے تھے نظر نیاز لا کر کے کچھ پیسے وغیرہ، تو خود یہ 11 تاریخ کو 12ویں کی رات لگ کر کے خود نبی پاک کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیا کرتے تھے، جو بھی پیسے ہوا کرتے تھے سب اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، کوئی ذخیرہ اندوزی ان کی فکر نہیں تھی۔ توحید یہی تو ہے، رسالت یہی تو ہے، جمع کرنا ہو تو آخرت کے لیے جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی بھی ہو تو آخرت کے لیے ہو۔ غوث اعظم وہ بیس آف ایمان ہے، وہ اسٹیٹس آف ایمان ہے، وہ توحید اور رسالت کی علم برداریت کی شاہکاریت ہے کہ اگر ان کو اپنے جمال زندگی میں، اپنے آئینہ زندگی میں رکھیں گے تو خدا کی قسم توحید بھی نکلے گی اور رسالت بھی نکلے گی۔ افسوس ہوتا ہے کچھ اپنے لوگ بھی صرف سالانہ جلسے اور سالانہ نظر نیاز کے دیکھ چاہا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نذرانے مطلب حقیقت پیش کر دیا، نہیں، یہ نذرانے حقیقت تو ہو سکتا ہے، نذرانے حقیقت نہیں ہو سکتا۔ نذرانے حقیقت پیش کرنا ہو تو ان کی تعلیمات کو دیکھو، آپ کو نہیں معلوم ہے آج ان کی تعلیمات سے آج کی کیا بات کر رہے ہیں، جو بڑی اچھی بات ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ آج کی کیا بات ہے، امام اہل سنت کبھی دیکھیے ان کے بیٹے کی نعت شریف پڑھے تو شمع رسالت ہے، مفتی اعظم کی نعت شریف، اتنی عظیم نعت شریف کی مطلب بولے نہیں بھی تب بھی محلیت اور غرقابیت آ جاتی ہے۔ دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، توجہ دے دیں گے، آتے ہیں تیرے در کا، کیتے ہیں تیرے در کا، تمام وصف شریعت، وصف طریقت، وصف معرفت اگر دیکھیں کہ بیٹے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، میں ان کی تعریف نہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے جو توحید میں نکھار لانے کی بات ہے اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ دیجیے کہ یہ وہ امام ہیں جن کی تعلیم پر آج ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں اور مصر میں ان کی کتابیں چل رہی ہیں، جو انڈیا مطلب عالم اسلام کا سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، جامعہ ازہر مصر۔ اس مصر کی لائبریری میں امام احمد رضا کی کتاب زینت بنی ہوئی ہے، لیکن آپ غور کیجیے، اسی لیے آج آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی فہرستیں اگر دیکھیں گے تو ان کے مریدوں میں آج پیر جو ہے کوانٹیٹی پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے مرید دیتے ہیں، ہمارے مرید دیتے ہیں، نہیں، ایک ہوتے تھے اور انیک ہوتے تھے، ایک بناتے تھے اور ہر ایک پر بھاری کوالٹی پیش کرتے تھے، کوانٹیٹی نہیں۔ توجہ دیجیے، وہ امام احمد رضا جو 1400 کتاب لکھا انہوں نے، 1400 کتاب لکھی، اور ایسی کتاب کی سطر میں محبت، سطر میں عشق اور تقویٰ، پرہیزگاری۔ اب توجہ دیجیے، وہ ساری کتابیں لکھنے کے باوجود غوث پاک کا جب انٹروڈکشن کرانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ تعریف نہیں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ایک شعر کو اس کی وضاحت محسوس کیجیے، تیری سرکار میں، اس سرکار سے مراد بارگاہ رسالت ہے، یا رسول اللہ آپ تک پہنچنے کے لیے میں کیا پیش کروں، لکھا تو 1400 کتاب ہوں، کتاب پیش کروں گا تو امت وسیلہ کا ڈھنگ نہیں سمجھ پائے گی اور ولایت کا تصور نہیں مل پائے گا، کتابیں آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، وہ ہم نے رضا الہی کے لیے لکھی ہے، آپ جو کرنا ہے کیجیے، لیکن توحید کے درس کے علم بردار کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سفارشی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ امام احمد رضا کا محسوس کرے آپ، جن کے قلم سے در و دیوار دھراتے تھے، بدعات و منکرات، رسم و رواجات ظاہری اس طرح سے کبھی نہیں پنپ سکے، ایسا قلم ان کا تھا، ایسے قلم کے ماہر بھی اب غوث اعظم کی تعریف کرنے پر جب مجبور ہے تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ توحید کا وہ معیار ہے، یہ رسالت کا وہ معیار ہے کہ جب وقت کے تمام
بڑی عالم ہوگی. اس لیے ماں قبل ہو ماں بعد ہو، قبل کے لوگ ہوں بعد کے لوگ ہوں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ خود ایکسپلین صحیح نہیں کر رہے ہیں، خود ان کی تعلیمات کو نہیں جان رہے ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے بس 11ویں شریف بولے تو نظر و نیاز کر دینا، 4 5 11 ڈیرا. آج تک تو لوگ فتوا پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب یہ کھجورا ہے 11 مرتبہ عبد القادر کا نام لیے تو کیا ہوگا. اب میں سوچنے میں مجبور ہوں، اب اگر میں فون پہ ڈانٹوں تو پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. توجہ دیجیے، 11 مرتبہ کھجور پہ عبد القادر کا نام لیے تو کیا ہوگا. اب میں کیسے ان کو جواب دوں کہ کیا ہوگا. میں نے کہا کہ جو ہوگا وہی ہوگا، جو سوچ کر تم لوگ وہی ہوگا. آپ کیا کرو گے؟ تم سامنے رہو تو پھر میں بتاؤں کہ کیا ہوگا. میں ایک لفظ ضرور بتایا، میں نے کہا اگر تم کنٹینیو 11 دن تک فجر کی نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ نورانیت ملے گی تم کو. اب اس کے بعد توجہ دیجیے، اس کے بعد دیکھیے واقعی ہے 11ویں ہوگی، یہی تو نہیں ہو پاتا. تو میں کہا کچھ بھی نہیں ہوتا. کھجور میں جو اللہ نے نیچرلی تاثیر رکھی ہے اس کی بھی تاثیر تمہیں نہیں ملے گی. عبد القادر کا نام لو تو اور بھی نہیں ملے گا. کھل کر کے میں بتا دوں، نماز نہیں پڑھو گے نیاز میں برکت حاصل کہاں سے ملے گی. کیپیسٹی ہے تمہارے پاس، طاقت ہے تمہارے پاس، قدرت ہے تمہارے پاس. بیمار ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو آلریڈی اجازت دے دیے ہیں، امامت کرنے کی اجازت مل چکی ہے، امامت بھی کر رہے ہیں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے رہا نہ گیا. علی اور عباس کو سہارا لے کر کے پھر بھی اپنے پاؤں کے گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں نماز کے لیے. ابو بکر صدیق نے جب ملاحظہ کیا پیچھے ہٹ گئے. ہم اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے عالم میں تو شریعت اجازت دیتی ہے تمہیں کہ نماز چھوڑو. اگر تم بیماری میں ہو، آئیسیو میں ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو تو جیسے چاہو ویسے پڑھو، جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا کہ جب تمہیں قدرت ہو تو جاؤ، قدرت اویلیبل ہو، کیپیسٹی اویلیبل ہو تو جاؤ. رسول پاک آپ کی شریعت یہ کہہ رہی ہے، لیکن آپ کو خود سہارا ظاہری طور پر عباس اور علی کا سہارا لے کر کیوں جا رہے ہیں جب آپ کی شریعت خود کہہ رہی ہے. ایسے عالم میں تو آپ گھر میں خود اشارہ سے پڑھ سکتے تھے، کرسی لگا کے پڑھ سکتے تھے. جواب دیا توحید اور رسالت کو گھر کی بولی مت سمجھنا. میں بیمار ہو کر کے جب نماز کی اتنی پابندی کر رہا ہوں تو تم سالانہ صرف فاتحہ دے کر کیسے کامیاب ہو سکتے. اس لیے غوث اعظم کا مقصد سمجھیے، ان کی تعلیمات کو محسوس کیجیے، کیجیے نظر نیاز کے وقت نیاز کیجیے، نظر کے وقت نظر کیجیے. لیکن جو اللہ نے فرض کیا ہے، جو اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے، یہ اگر انکمپلیٹ ہوا تو کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اہل فرائض اور واجبات کی تکمیل. اسی لیے بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے جو ہمیشہ ولایت کے حوالے سے سنتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، زبان ہو جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، ہاتھ ہوتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پاؤں ہوتا ہوں جس سے چلتا ہے. لیکن یہاں پر نقطہ دیکھیے، نوافل کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے یہ اسٹیٹس ہے تو کیا وہ فرض نماز چھوڑتے ہوں گے، واجبات چھوڑتے ہوں گے؟ نہیں. نوافل ایکسٹرا کا نام ہے، اور ایکسٹرا کا پہلو اس وقت ہوتا ہے جب مور موجود ہو، جب اصل کو مکمل کر لیا جائے تب ایکسٹرا کا پہلو ہے. آپ ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، آپ 4 رکعت فرض نہ پڑھیں اور 17 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ کی نفل قبول نہیں ہوگی. یہ ایکسٹرا اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب فرائض اور واجبات کی تکمیل ہو. اب ذرا غور کیجیے، نوافل کے ذریعے سے محبوبیت کبریٰ حاصل ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں
کشتی کو آج بھی جن کو نکالا ہے، آپ دلہا شاہ باراتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سندھ میں جا کر دیکھیے، آج بھی ان کا مزار پاک موجود ہے۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی، ایک روتی ہوئی ماں کی بلکتی ہوئی آنسو اور سسکتے ہوئے کو دیکھتے ہوئے کہا ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اپنے بیٹے کو، میں اپنی بہو کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بیٹا دلہا بن کر گیا ہے بہو لانے کے لیے، 12 سال ہو گئے ہیں اور اس سے نکلا نہیں ہے۔ عبد القادر نے کہا اچھا بیٹے کا انتظار، کہہ دیا اے بیٹا ایک ماں انتظار کر رہی ہے نکل جا۔ ایسے ہی ایک دم بارات کے ساتھ بہو کے ساتھ پورے باراتی کے ساتھ وہ نکل گئے۔ آج بھی ان کا تتبہ لگا ہوا ہے، دلہا شاہ باراتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے سید کبیر الدین، پاکستان سندھ میں دیکھیے گا۔ پریکٹیکلی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں فیض مل رہا ہے؟ آپ کو برکتیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ آپ کی بیٹیاں نمازی کیوں نہیں ہے؟ آپ کے بچے نمازی کیوں نہیں ہے؟ غوث اعظم کو 49 بولا، نمازی کو چھوڑیے سب ولایت کے درجے میں، سب ولایت کے درجے میں، سب اللہ کے محبوب، سب اللہ کے مقبول، جن میں 29 اولاد عورتیں بچی تھی، سب اللہ کی محبوب بن گئی، سب اللہ کی مقبول بن گئی۔ ہماری بچیاں بستہ رکھتی ہیں کالج سے آ کر کے نماز پڑھنے بولو ارے اتنی تکلیف ہے پریشانی ہے کو میں درد ہے یہ درد ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اور کل پریشان ہوا کرتے تھے، مصیبتیں ہوا کرتی تھی، پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبتیں آ جایا کرتی تھی، لیکن اگر خوشیاں تلاشتی تھی تو وہ ٹی ویوں کے ریموٹ میں نہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی تھی اور سکون مل جایا کرتا تھا، عبادتیں کرتی تھی اور سکون مل جایا کرتا تھا۔ اس لیے اگر گھروں میں عورتوں کو، بچوں کو اور اولاد کو عزت دار اور عبادت گزار بنانا چاہتے ہو تو تعلیمات غوث اعظم کو ملاحظہ کرو، غوث پاک کا اسٹیٹس ملاحظہ کرو، جن کی زندگی شریعت سے مستعار ہے، جن کی زندگی شریعت کا آئینہ دار ہے، جن کی زندگی شریعت کا وہ مجسمہ ہے، وہ مزین پہلو ہے کہ ان کی کوئی بھی زندگی، کوئی بھی حصہ، آپ سوچئے نا، آپ کتنی مرتبہ آپ رہتے ہیں 4 مینار میں، کوئی دوست نے فون کر دیا جی ابھی آ رہا ہوں 2 منٹ میں، کہاں ہے تو ابھی آ رہا ہوں، کتنا صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں کبھی جھوٹ صبح و شام، لیکن عبد القادر جیلانی اپنی شعور کی زندگی اور علم کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ماں سے اجازت لیتے ہیں شریعت سیکھنے کی، ماں نے اجازت دیا ایک شرط کے ساتھ بیٹا کسی بھی مرحلے میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی جگہ میں جھوٹ نہیں بولنا، ہر وقت سچ بولنا۔ ماں کو وعدہ دیتے ہیں خدا کی قسم ربی زیادہ دیر بھی اور زیادہ لمحہ اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کون ملے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی تان دے، آپ کو جان کا خطرہ ہو تو شریعت کہتی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر آپ مجبور کر دیے جاؤ، جان بچانا فرض ہے، تو جو سامنے والا اپوزیشن کفار آپ کے اوپر حاوی ہے وہ جو بولنا چاہے آپ بول دیجیے، آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیے اللہ اور رسول کے لیے، زبان سے جو بولنا چاہے بولو۔ ایسے یعنی شریعت کا ایسا آئینہ دار جاننے کے باوجود جب ڈاکو نے ایسے ڈاکو کے چرندوں پرند ڈرتے تھے، ایسے ڈاکو نے جب گھیرا تو اس وقت بھی غوث اعظم کو جب بلایا گیا عبد القادر جیلانی کو، تو غوث اعظم کے چہرے پہ وہ نورانیت کہ نور محمدی نظر آ رہا، غوث اعظم کا چہرہ دیکھ کر ان پر روح طاری ہے، اے بچے کیوں نہیں ڈر رہے ہو؟ ہم سے تو چرند و پرند ڈرتے ہیں۔ عبد القادر کا جواب تھا ڈر رہا ہوں لیکن جن سے ڈرنا ہے ان سے ڈر رہا ہوں، کن سے اور ڈر؟ اللہ سے ڈر رہا ہوں، اور ایک دل میں 2 ڈر کیسے آ سکتا؟ ڈر رہا ہوں جن سے ڈرنا ہے۔ اچھا اور اس کے بعد کیوں تم ساری چیزیں سب لٹ گئے اور تم جو ہے کیوں نہیں اپنی چیزوں کو چھپایا؟ اصل انہوں نے جو اشرفی ماں نے رکھا تھا انہوں نے نکال دیا تھا، تو ایک جملہ انہوں نے کہا، کیا کہا کہ میری ماں نے ہر حال میں مجھے سچ بولنے کی تلقین کی ہے، سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ زمین کھسک گئی ان کے پاؤں کے نیچے سے کہ یا اللہ میں نے اپنی عمر کو تیری مطلب جھوٹ بولنے پر اور داغا زنی کرنے پر عمر کاٹ دی، اور یہ بچہ ابھی عمر کے آغاز میں ہے اور ماں کو جب اتنا رسپیکٹ دے رہا ہے تو تجھ سے کتنا ڈرتا ہوگا، تجھ سے کتنا ڈرتا ہوگا؟ اللہ اللہ اس نے کہا آج کے بعد سے ہم ڈاکہ زنی نہیں، چور نہیں۔ تو غوث پاک نے اسی وقت کہا یہ تو اللہ کی توفیق ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ میں بس یہی بتانا چاہتا ہوں آج کے اس خصوصی پیغامی پہلو میں، اور ہر جگہ یہی بتا رہا ہوں، آپ کرو انکار نہیں،
لیکن اسے عقیدت کا تو نام دے سکتے ہیں، حقیقت کا نام نہیں دے سکتے۔ حقیقت اولاد سے بھی ہوتی، عقیدت آپ کے معاشرے، سوسائٹی، بہو، داماد، سب سے حقیقت ہوتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی عقیدت میں کمپرومائز بھی کر لیتے ہو آپ۔ بیٹی آپ کو شکوا بھی کرتی ہے آ کر کے ساس کے بارے میں، تب بھی کہتے ہیں کہ بیٹی تھوڑا سنبھالو، کمپرومائز بھی کر لیتے اور فون کر کے ذرا دیکھیے سنبھالیے محبت۔ یہ تو عقیدت اور محبت جو ہوتی ہے اس میں کمپرومائز بھی ہے، لیکن حقیقت میں کمپرومائز نہیں ہے۔ غوث اعظم اس حقیقت کا نام ہے، اس حقیقت کا نام ہے جو حق تعالی تک رسائی کے لیے آج کے قیامت تک کی تمام امتی افراد میں سے ہر فرد کے لیے ایک بہترین آئینہ ہے، ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ وہاں شریعت بھی آپ کو ملے گی، وہاں آپ کو پریکٹیکل بھی ملے گا، وہاں آپ کو تھیوری بھی ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ قریب تو ہو۔ آپ وہاں جائیں گے ہی نہیں، آپ خوشبو کے قریب ہو ہی نہیں، تو خوشبو کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون سا خوشبو ہے؟ آپ کو خوشبو کے قریب جانا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو ان کا اسٹیٹس معلوم ہوگا۔ عبدالقادر جیلانی کو ہماری یوٹیوب اور یوٹیوب کی دنیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مت سمجھو، تم کو ہر ایک کو، امت کے ہر طبقے کو یہ دعوت ہے کہ خصوصاً کچھ نہ پڑھو، تفسیر الجیلانی جو 6 جلدوں میں عربی میں ہے، دیکھ لو ان کو۔ اگر غوث اعظم کے ماننے والے غلط ہو گئے اس کتاب کے آئینہ کے اعتبار سے، تو آپ کہہ دینا کہ واقعی قادری غلط ہے، واقعی عبدالقادر کے ماننے والے غلط ہیں، لیکن ہم ماننے کا بیس یہ دیکھ اور نظر نیاز نہیں بتا رہے ہیں، غوث پاک کی 6 جلدوں کی عربی تعلیم بتا رہے ہیں۔ یہ تعلیم کی بنیاد پر ہم قادری ہیں، اس تعلیم اور اس درس سے توحید اور رسالت کی بنیاد پر ہم غوثیت کو ماننے والے ہیں، اور یہی ہمارا اسٹیٹس ہے قادریت کا، یہی ہمارا غوث اعظم کے ماننے کا پہلو ہے۔ بریانی کو عام دنوں میں بھی آپ کھاتے ہیں، تو بریانی پر فاتحہ دلا دینے سے آپ غوث پاک کے پر کیسے ہو گئے؟ غوث پاک کے ہونے کے لیے تو کوئی ایسی چیز آپ کو کرنا ہوگا جو آپ نے نہیں کی ہے، کبھی صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، صبح شام کھا رہے ہیں۔ کون سا کارنامہ آپ کر رہے ہیں جس سے غوثیت کی روحانیت خوش ہو؟ غوث پاک پوچھ لیں گے ٹھیک ہے تم نے دیکھ چڑھا ہے، ٹھیک ہے تم نے نظر نیاز کیا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تم نے کھایا، تمہارا پیٹ سیراب ہو، مجھ میں قرآن پاک اور حدیث جو کچھ پڑھ کر کے تم نے احسان کیا آ گیا، لیکن کیا مجھے اس کی ضرورت تھی؟ میں تو محبوبیت کی منزل پر، محبوب آسانی، محبوب سبحانی، اللہ نے تو مجھے محبوب اور مقبول بنا لیا، تو تیرے احسان ثواب کی مجھے ضرورت تھی؟ نوٹ کیجیے گا، کھایا بھی تم نے کھانا، اور جو احسان ثواب کے لیے ایکسپلین کرنا چاہتے ہو اس پر بھی اگر پوچھ لے کیا احسان ثواب کی ضرورت تھی، کیا جواب دو گے؟ محبوب آسانی پوچھ رہے ہیں، محبوب سبحانی پوچھ رہے ہیں، کیا جواب دو گے؟ نہیں۔ لیکن اگر تم نے توحید میں نکھار لائی ہوگی، رسالت میں عظمت و برتری لائی ہوگی، تو غوث اعظم پوچھیں گے نہیں، آٹومیٹک پکڑ کر اپنے بازو میں کریں گے، تو ہے میری محفل کے لائق، تو ہے میرے محفل کے لائق، تو ہے محفل قادریت کا واقعی نمبردار، تو ہے عبدالقادر کا غلام، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ تو نے اس چیز کو نکھارا ہے جس چیز کے نکھار کے لیے میں نے اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ دیا، بوڑھی ماں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ تصور تو خدا کی قسم ہم نے اویس قرنی سے بھی یہ محسوس کیا ہے، وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ عبدالقادر جیلانی کا اسٹیٹس سمجھ کے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے۔ یاد رکھیں صحابیت وہ شرف ہے کہ اس کے بعد نبی پاک کے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد یہ درجہ کسی کو نہیں مل سکتا، ولی بن سکتے ہو آپ لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابیت وہ درجہ ہے جو نبی کے تشریف لے جانے کے بعد نہیں، نبی کے ظاہری زندگی میں ماننے کی آنکھ سے نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں تو صحابیت ملے گی۔ نبی تشریف لے گئے، صحابت کا سلسلہ منقطع، ختم، توجہ دے رہا۔ لیکن اتنی عظیم شرافت کے حصول کے لیے کوئی ایسا مومن ہوگا جو نبی کا ظاہری زمانہ پایا ہو اور دیکھنے کی خواہش نہ کی ہو؟ ایسا کوئی ہوگا؟ بولیے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہے ایک ایسا جس کو اویس قرنی کہتے ہیں، نبی کا زمانہ انہوں نے پایا، زمانہ رسول پانے کے باوجود شرف صحابیت سے مشرف نہیں، لیکن خدا کی قسم ان کو وہ اسٹیٹس ملی، عظمت و برتری ملی اور مقام ملا کہ نبی، خدا اور شرف صحابیت بھی ان پر راج کرتے۔ غوث اعظم
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے بعد کہا عمر سنو یمن سے ایک وفد آنے والا ہے، اس وفد میں ایک نام ہے جس کا نام اویس بن عامر ہے، تم ان سے اگر ان استطاعت اگر تمہارے پاس اویلیبل ہو جانے کا سفر میسر ہو، جا سکتے ہو، توجہ دیجیے گا، تو تم جانا اور جا کر کے مغفرت کی دعا کروانا۔ جملے کو غور کرے گا عمر فاروق، ارے صحابیت کا وہ درجہ ہے کہ وقت کا امام اعظم بھی ان کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، تابعین کی مرحلوں پر عظیم چوٹی پر پہنچنے والی ذات نہیں پہنچ سکتی۔ توجہ دیجیے گا، کوالٹی سمجھیے، وہ صحابی اویس کرنی سے کئی زاویے سے افضل ہے، نوٹ کیجیے گا، کئی زاویے سے افضل ہے، لیکن ایسے افضل صحابی کو نبی نے جب کہا کہ تم سے ہو سکے تو فغفر لہو، اپنے لیے تم بخشش کی دعا کروانا، اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا، اللہ اللہ اور کیے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ سمجھ رہے ہیں اسٹیٹس کون ہے؟ اویس کرنی تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے یعنی صحابی سے افضل نہیں ہے، اور وہ بھی صحابی ایسے جو عمر فاروق راہوں میں شیطان چپک جائے، ایسا عظمت و برتری کا حامل، جب عبد القادر ہے، جب حضرت اویس کے بارے میں ایسا کہا تو آج ہم ہو تو کہنے لگے ارے ہم اعلیٰ ہیں، ہم اعلیٰ ہو کر کے ادنا کے پاس کیوں جائیں؟ صحیح ہے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہوگا، تو شاگرد کو اگر کہتے ہیں کہ استاد سے ملو تو چلو ٹھیک ہے بول، لیکن استاد کو کہتے ہیں شاگرد سے مل لینا تو کہہ رہے ہیں میں استاد کو میں کیوں ملوں؟ لیکن نوٹ کیجیے گا، محبوبیت سے لو لگانے کا تصور نوٹ کیجیے گا، خدا کی بارگاہ میں بڑا چھوٹا نہیں، جو بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے انہیں رسپیکٹ کرنا، اسے قبول کرنا، اس کو ماننا، یہی ہے توحید۔ نوٹ کیجیے، جب حضرت عمر بن خطاب کو نبی نے کہا تو وہ چلے گئے، یہ صحیح مسلم کے بعد چلے گئے، اور جانے کے بعد لوگوں سے تلاشتے پوچھتے ہیں افیکم عامر بن اویس، افیکم اویس بن عامر، کیا اویس نام کا تم میں کوئی ہے؟ جب پتا دیا گیا تو ایک جنگل کے پاس ایک بیابان جگہ ہے، وہاں پر ان کو ملے، اور ملنے کے بعد جو تبرکات نبی نے خطاب وغیرہ دیا تھا، توجہ دیجیے گا، انہوں نے ان کو دے دیا، اور دے دینے کے بعد حضرت اویس کرنی سے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرو، امتی کی دعا کرو۔ اب آپ اور نیچے اویس کرنی کو بھی ایک جملہ کہنا چاہیے کہ اے عمر تم تو صحابی ہو، تم تو اعلیٰ ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن کنیکشن سمجھیے، اللہ کے محبوب بندوں کا کیسے کس طرح سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تو سمجھے، میں زبان ہو جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے دکھتے کہاں ہے؟ تجلیات ربانی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، ظاہر ہوا کرتی ہے۔ جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے دعا کیا، پاس جانے کی کہ فاروق والی پہلے دعا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، دعا کے واسطے عمر ابن خطاب آئے، دوسری روایت میں کہ علی بھی آئے، لیکن جب یہ دعا کر رہے ہیں بخشش کے لیے، نوٹ کیجیے گا، جب یہ دعا کر رہے ہیں تو دعا میں نکلے اللہ امت محمدیہ کو بخش دے، نبی کی امت کو، مصطفیٰ کی امت کو بخش دے، آواز آتی ہے نہیں، تیری دعا سے آدھی امت بخشوں گا اور آدھی امت کو بچاؤں گا۔ تو اویس کرنی کہتے ہیں کہ کس کے لیے بچائے گا مولا، کس کے لیے بچائے گا؟ آواز آتی ہے تیرے بعد ایک شخص آنے والا ہے جو محمد کی اولاد میں سے ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کی دعا سے آدھی امت بخشوں گا۔ غور کریں آپ، کہاں تذکرہ ہو رہا ہے عبد القادر کا، اور اس سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ ایسا کیسے ہوتا، نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، وہ ایک سوئی کے ناکے کے اندر بھی پوری دنیا کو سمونے پر قادر ہے۔ آپ اپنا لاجک اور اپنا سینس مت لگاؤ، قدرت کو لمیٹڈ مت کرو، اللہ پاک قادر ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں نبی بھیج رہے ہیں، اور جانتے ہو نبی جب بھیجے تو قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو
چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھا، بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں اور جوان میں انتقال کیے ہوئے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن بوڑھے بھی جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے وسیلے سے، ان کی محبوبیت کے وسیلے سے۔ بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو ہم خود نہیں ہیں، آپ کے سامنے سے نہیں بتا رہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ نہیں 2-3 پوری رات ولیموں میں آپ ویسٹ کر دو گے، ہم ویسٹ بھی نہیں بولیں گے، چلیے ویسٹ کر دو گے، لیکن ہم 1 گھنٹہ اگر تعلیم غوث کو دینے کے لیے آپ سے ہم لیں تو 100 بہانے ہوتے ہیں آپ کے پاس، 1000 بہانے ہوتے ہیں، آپ سیکھنے کے بھی موڈ پہ نہیں، اور اگر کبھی سکھانے کا موقع ہوتا ہے تو بس کرامتیں بیان کر دی، کرامتوں کی بنیاد پر ولایت کو سمجھو گے کبھی نہیں تم سمجھ پاؤ۔ کرامتوں کی بنیاد پر حضرت سلیمان کے ایک وزیر ہیں، اتنی لمبی مسافت تھی کہ سیکنڈ میں پلک چھپکتے انہوں نے لا دیا، تو پھر جاؤ حضرت سلیمان کا کلمہ پڑھو۔ کرامتوں کی بنیاد پر، عادت کے خلاف ظہور امر کی بنیاد پر اگر تم کسی کو مانو گے ولایت کا معیار سمجھو گے تو نہیں، ولایت کا معیار استقامت علی الدین ہے، دین پر استقامت، دین پر مکمل طور پر ٹھوس رہنا، یہ ہے ولایت کا کانسیپٹ، کرامت نہیں۔ ارے کوئی آپ کو مطلب ہم اگر آپ کو چھو چھا کر کے آپ کے پیٹ کا درد کر دیں تو ہم کو ولی مانو کیا؟ ڈاکٹر تو صبح شام آپ کو شفا دے رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں تو شفا تو دے رہے ہیں، کیوں نہیں آپ ولی مانے؟ کیوں نہیں آپ؟ نہیں، ولایت کا معیار توحید اور سنت ہے، ولایت کا معیار قرآن اور حدیث پر عمل ہے۔ کسی بھی ولی کو آپ ان کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ وہ بے نمازی ہو اور ولی ہو، دکھائی نہیں سکتے کہ وہ شریعت کے عامل نہ ہو اور ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ جب ولی کو ماننے کا کانسیپٹ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو ماننے کی بنیاد کیا ہے؟ ماننے کی بنیاد نظر نیاز اور فاتحہ اونلی نہیں ہو سکتا، ماننے کی بنیاد ان کا مشن ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کے دروس ہیں، ان کی خدمات دینی ہے۔ ورنہ میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، آدم میں اللہ نے آپ کو کیوں نہیں رکھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے آپ کو کیوں نہیں رکھا؟ ان کی امت میں آپ کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ جبکہ آدم بھی حق پر ہے، عیسیٰ بھی حق پر ہے، موسیٰ بھی حق پر ہے، سب نبی ہے تو حق پر ہے، تو اس حق نبی کے امت میں آپ کو کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ جانتے ہیں کیوں؟ ایک نبی کی بارے میں بتا دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیوں بھیجا، کیسے بھیجا؟ اس وقت کی قوم چھوچھا اور ٹوٹا میں بہت مگر تھی، جیسے آج دیکھیے آپ جا کر سفلی عام لوگوں کے پاس، بلکہ سفلی کیا کہوں، بڑے بڑے آج کل مولویاں بھی اب تعویذ اور بنڈے ہی کو اپنا اثاثہ سمجھ رہے ہیں، توکل کا 1 گھنٹہ تک درس دینے والے، صبر اور تقویٰ پر 2 گھنٹہ تقریر کرنے والے، تعویذ گنڈے کی اس بلاؤں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں، انکار نہیں ہے لیکن ہم اپنا اسٹیٹس، امتی ہونے کا اسٹیٹس بتا رہے ہیں۔ نوٹ کیجیے، حضرت عیسیٰ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا اللہ کا؟ کیونکہ کسی بھی نبی کو جب اللہ بھیجتا ہے تو قوم میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اسی جیسا معجزہ لے کر بھیجتا۔ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا تھا؟ چھوچھا پھوپھا کا بڑا دور ہو رہا، کوئی پیٹ میں درد ہے ایسا رکھ دیے ختم ہو جاتا، کوئی بیماری ہے ہاتھ رکھ دیے چھوچھا، اس طرح سے اللہ پاک نے دم عیسیٰ، دم بولتے ہوئے چھوچھا، دم عیسیٰ، عیسیٰ کا دم چھوچھا، بھوک کر کے آنکھ، مطلب مادر زاد اندھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ ہاتھ رکھ دیتے تھے اندھیارے بن جاتے۔ تو آپ ہمارے پاس ان لوگوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ جائیے حضرت عیسیٰ کے پاس، یہ کمانڈنٹ ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے سورہ آل عمران چیپٹر 49 میں، ابرئ الاکمہ، میں مادر زاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، عیسیٰ کہہ رہے ہیں، والابرص، اور کوڑ والے کو بھی شفا دیتا ہوں، واحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے، ارے تو آپ بہو سے چھٹکارا کے لیے کر رہے ہو، تعویذ لینے کے لیے، آپ ان لوگوں سے چھٹکارے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے، ارے مردے کو
واقعی غوث اعظم کو پسند کرتے ہو، واقعی قاتل ہو، تو آج سے عہد کر لو کہ توحید کا نام ہرگز نہیں چھوٹے گا۔ گھر میں کتنی بھی بیماریاں، ٹینشن سے بھرا ٹینشن خون آ جائے، لیکن خدا کے لیے جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے گا تو سب سے بڑا شفا دینے والا اللہ پاک ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، بولیں گے نہیں مولا ہم جھک گئے تیری بارگاہ میں، اب شفا دینا، پریشانی کو حل کرنا تیرا کام، میرا جو کام تھا ہم کر لیے، اب تیرا جو کام ہے وہ کر۔ بندے تیرا کام ہے توحید کو ماننا، رب کا کام ہے تیری ذمہ داری، تیری پریشانیوں کو دور کرنا۔ اس لیے حضرت خلیل نے کیا کہا تھا؟ محمد کا اسٹیٹس سمجھیے، جو خلیل کے بھی نبی ہے۔ خلیل کو جب جبرائیل نے کہا اے ابراہیم میری کچھ ضرورت ہے، کہا تیری تو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی کچھ ضرورت ہے، اللہ سے کچھ کہہ دوں تیرے بارے میں؟ تو خلیل نے کہا تھا کہ نہیں کہوں گا تو شکوہ ہو جائے گا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتا ہے کہ خلیل کو ضرورت کس چیز کی، ضرورت کس چیز کی ہے۔ تو آپ کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، آپ کو ضرورت ہے پریشانی کو حل کرنے کی، تو آپ اپنی ضرورت بولو نہیں، رب نے جو کہا مان لو، پھر رب کی جو ذمہ داری ہے وہ آٹومیٹک آپ کو ملے گی۔ رب کا کام ہے آپ کی پریشانی حل کرنا، اور آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، رب کا کام نماز پڑھنا نہیں، آپ کا کام ہے حج کرنا، رب کا کام ہے حج کرنا، رب کا جو کام ہے وہ آپ مت کرو، رب کا کام ہے دینا، آپ کا کام ہے کرنا۔ وہ عطائیں، وہ نوازشات کس کس شکل میں کرے گا آپ نہیں جانتے۔ یہی پیغام ہے اسے آزاد، یہی عبد القادر کا پیغام ہے، رب سے قریب کر دینا، اللہ سے قریب کر دینا، یہ سب سے بڑا پیغام امت محمدیہ کے سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہی پیغام ہے۔ آپ کو کہیں درس ملے یا نہ ملے، آپ ہم سے رجوع کیجیے، ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہمارا نمبر رکھیے، ہم آئیں گے آپ کو غوث پاک کی تعلیم کیا ہے، غوث پاک کا درس کیا ہے۔ اگر توحید اور رسالت کے خلاف کوئی بھی درس ملے چھوڑ دو غوث پاک کو ماننا، لیکن اگر توحید اور رسالت کا درس ملے تو خدا کی قسم سب کو چھوڑ دو، پھر اسی کو مانو، سب کو چھوڑ دو، اسی کو مانو۔ صرف ایک فاتحہ اور نظر نیاز کے حوالے سے عبد القادر کو مت یوز کرو، یہ یوز اینڈ تھرو ہو رہا ہے۔ یوز کرو آپ، لیکن رسالت کے حوالے سے یوز کرو، توحید کے حوالے سے یوز کرو۔ سال بھر میں ایک مرتبہ کر لیے، یوز اینڈ تھرو ہو گیا، پھر سال کے بعد ہی آپ کرو گے۔ کیا کیے آپ؟ ان کی تعلیمات کو عام کرو، ہم سے پوچھو کیا تعلیمات ہیں، ان کے رسالے نکالو، ان کی سیڑھیاں نکالو، ان کی